السلام علیکم دوستوں، جن لوگوں کو خوفناک اور ڈراؤنی کہانیاں سننے کا شوق ہے وہ جلدی سے میرے چینل پہ آ جائے، ڈر خوف کو سبسکرائب کریں اور میری کہانیوں کو شیئر کریں۔ تو آج میں جو کہانی میں دوستوں آپ کو سنا رہی ہوں وہ یہ واقعہ 1970 میں پیش آیا تھا۔ روبینہ نامی ایک لڑکی تھی جس کا شوہر فوج میں تھا اور اس کا تبادلہ ہوا کرتا تھا جگہ جگہ۔ مجبوری ہوتی ہے خواتین کی کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ تبادلے کی وجہ سے مختلف شہروں میں ان کو بسنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے۔ تبادلے ہوتے ہوتے اس بچی کا تبادلہ ہوا جس کا نام روبینہ تھا۔ ناظم آباد میں اس کا میکہ ہوا کرتا تھا اور ملیر کینٹ میں اس کا تبادلہ ہوا۔ یہ بچی ایک نوآموز نئی شادی ہوئی تھی، زیادہ سلیقے مند نہیں تھی۔ جس گھر میں اس کا تبادلہ ہو کے آیا تو وہ ایسا گھر تھا جس کے اندر چولہا بنا ہوا نہیں تھا۔ میس سے کھانا آ جاتا تھا، کھانے کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا، بچے وغیرہ تھے نہیں اور کم عمر لڑکی تھی۔ وہ اپنا گزارا کرنے لگے اسی طریقے سے، لیکن اس صورت میں جب کوئی مہمان آتا تھا تو انہیں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ پانی گرم کرنا ہے یا چائے بنانا ہے رات میں یا کسی وقت۔ تو جب اس کی والدہ اس سے ملنے آئیں تو اس نے اپنی ماں سے یہی بات کہی کہ ویسے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے امی کھانے پینے کی کسی چیز کی، لیکن ہاں کوئی آ جاتا ہے جیسے اب آپ آئی ہیں تو میں آپ کے لیے چائے کیسے بناؤں؟ تو چولہا ہونا چاہیے گھر میں، چولہا نہیں ہے میرے گھر میں۔ تو ان کی یہ اس زمانے کی بات ہے جب گیس وغیرہ بھی بہت ہوتے نہیں تھے، زیادہ گھروں میں گیس کا انتظام نہیں تھا، لوگوں کے گھروں میں بہت کم گیس تھی اور چولہے وغیرہ عموماً لوگ مٹی کے بنایا کرتے تھے۔ اور جس گھر میں یہ شفٹ ہوئی تھی روبینہ، وہ گھر بھی کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ اس گھر کے اندر ایک سانپ تھا جو ایک بل میں رہتا تھا اور جن کی صورت میں تھا، اور کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ پرانا گھر ہے، اس کے اندر قرآن خوانی کی جائے یا کوئی اللہ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ وہ لڑکی بھی نئی شادی شدہ بچی تھی تو اس کو اتنا شعور نہیں تھا۔ تو وہ آ کے بس گئی، وہ اس کی والدہ نے کہا ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہارے گھر میں اگر چولہا نہیں ہے تو میں مٹی کا چولہا بنا دیتی ہوں۔ جب وہ صحن میں انہوں نے دیکھا کہ کس جگہ چولہا بنایا جائے تو ان کو ایک بل نظر آیا اور بل تھوڑا سا بڑا تھا۔ انہوں نے یہ خیال ہی نہیں کیا کہ اس بل میں بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی مخلوق ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک بڑا سا پتھر اس بل کے اوپر منہ کو اس کو بند کر کے ادھر ہی بالکل چولہا بنا دیا، دیوار کے ساتھ ہی چولہا بنا دیا۔ اب ظاہر ہے اندر کوئی مخلوق تھی جس کا خمیازہ اس لڑکی کو آگے چل کے بھگتنا پڑا، بہت ہی خطرناک صورت حال میں۔ جب اس کی والدہ نے یہ چولہا بنایا تو انہوں نے کہا کہ کل تک یہ خشک ہو جائے گا تو تم کل سے اس کو استعمال کر لینا۔ اگلے دن روبینہ اٹھی اور اس نے اس چولہے کے اوپر چاہا کہ میں چائے بناؤں، اور اس نے اس کے اندر آگ جلائی۔ آگ جلانے کے بعد اس نے چائے وغیرہ بنائی۔ تھوڑی دیر میں اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اس کو بوجھل پن محسوس ہونے لگا اور وہ نیند اور غنودگی میں چلی گئی اور وہ سو گئی۔ سوتے میں اس کو خواب دکھا کہ ایک شخص ہے جو سیاہ کپڑوں میں ہے اور وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمارا راستہ بند کر دیا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم ہمارا راستہ کھولو۔ وہ اٹھی تو وہ بہت خوفزدہ سی تھی کہ یہ مجھے کیسا خواب دکھایا۔ خواب کا اثر بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تھا۔ اس کی والدہ نے ایک بل کی بات کی تھی کہ بل ہے یہاں پر، تو اس نے سوچا کہ شاید یہی خیال مجھے خواب میں آ گیا ہے۔ اس نے صحن کو جھٹک دیا، اس چیز کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ اس کو پھر خواب نظر آیا کہ کوئی بہت بڑا سانپ ہے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی ڈر کے تو وہ حقیقتاً یہ دیکھ کے حیران پریشان اور گھبرا گئی کہ اس کے بیڈ کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بہت بڑا سا پھن ہے۔ تو یہ دیکھ کے بہت بری طرح ڈر گئی اور جلدی سے چیخنے لگی صحن میں جا کے۔ محلے کی کچھ خواتین بھاگی آئیں تو اس نے کہا کہ میرے بیڈ کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے ڈنڈے وغیرہ لیے اور دیکھا تو واقعی سانپ بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا سا پھن پھیلایا ہوا۔ ان لوگوں نے ڈنڈے وغیرہ مارے اور اس سانپ کو کچل دیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب وہ سانپ کو مارا ہے تو اس کے اندر سے بہت زیادہ خون نکلا۔ دوستو دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی ایسی مخلوق کو مارا جائے جو جناتی ہو اور شکل لیے ہوئے ہو اپنی، وہ اتنا اپنا دفاع نہیں کر پاتی ہے، کیونکہ جب وہ
خلائی مخلوقات جب انسانی شکل میں یا کسی مخلوق کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں تو وہ اتنا اپنا دفاع نہیں کر پاتی ہے اور وہ سست ہوتی ہیں، ان کو بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو کسی دوسرے بھید میں لانے کے لیے۔ لہٰذا اس صورت میں جب وہ ان لوگوں نے سانپ کو مارا تو اس کے اندر سے بہت زیادہ خون برآمد ہوا۔ بہرحال یہ معاملہ جب ہو گیا تو اگلے ہی دن سے روبینہ کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز جیسے کہ پورے پیٹ میں بری طرح گھوم رہی ہے، اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا گیا، انہوں نے ہاسپٹل میں بھیجا گیا۔ ہاسپٹل میں اس زمانے میں نہ تو الٹرا ساؤنڈ کی زیادہ سہولتیں ہوتی تھیں کہ پتہ چل جائے کہ کیا ہے، اور ویسے بھی اثرات سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ عموماً الٹرا ساؤنڈ میں بھی نہیں آتی ہیں اور ڈائگنوز بھی نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ڈاکٹروں نے کہا کہ بظاہر تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، ان کا آپریشن کیا جائے گا۔ اگلے 2-3 دنوں میں آپریشن کی تیاری ہو گئی، وہ شدید تکلیف میں مبتلا رہی، اور جب آپریشن کیا تو ڈاکٹر کا اندازہ تھا کہ 1 سے 1.5 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا آپریشن میں، لیکن 6 گھنٹے پر بھی ڈاکٹر اس کا آپریشن کر کے کامیاب نہیں ہو سکے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ نہ جانے اس کے پیٹ میں کیا چیز تھی جو بڑی تیزی سے سرایت کرتی تھی، اور ہم نے اس کو بہت پکڑنے کی کوشش کی، نہ جانے کوئی کیچوا تھا یا سانپ تھا، کیا تھا، وہ ہماری پکڑ میں نہیں آیا، اور بہرحال ہم نے اس کا پیٹ کو بند کر دیا۔ ایک ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ بہتر ہے کہ آپ ان کا روحانی علاج کرائیں، کیونکہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، ہمارے آپریشن جو ہم کرتے ہیں اس طرح ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ لہٰذا اس کے شوہر نے روحانی علاج کرایا۔ تب بتایا گیا کہ اس بل کے اندر ایک سانپ کا بسیرا تھا، اور سانپ جن تھا، جس کو انہوں نے وہاں بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد وہاں آگ بھی جلائی جس سے اس کو نقصان پہنچا۔ اب وہ جان کا بدلہ جان لینے کے لیے بےتاب ہے، جناتی قوم۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ کچھ ہی عرصے بعد بہت علاج کرنے کے باوجود بھی وہ جان بر نہیں ہوئی، اور آخرکار وہ ایک دن اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا دوستوں کہ جس میں اس لیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دعائیں پڑھنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سانپ مارنا ہی پڑ جائے تو اس سے پہلے یہ کہہ دیا جائے کہ اگر تم مخلوق ہو تو چلے جاؤ، لیکن ان چیزوں کی احتیاط لوگ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ خوفناک اور عجیب و غریب واقعہ تھا جو آپ کو میں نے سنایا۔ اگر پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔